میں موقع غنیمت جانتے ہوئے یہ جو اکثر علم نجوم کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے؟ ڈائریکٹ وہی آ رہی سر، اس کیفیت کو صحابہ اکرام ہی فیل کر سکتے ہیں۔ جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ صبح لوگوں نے دو حال پر کی ہے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے اور اپنے رب سے کفر کی حالت میں صبح کی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو رات کو ہوئی تھی یہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ ستاروں پر ایمان لے آئے اور اپنے رب کا کفر کر دیا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہوئی، ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کر دیا، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ستاروں کے علم کی کیا حیثیت ہے اسلام میں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا حصہ حاصل کر لیا۔ سنن ابی داؤد میں ایک اور حدیث ہے، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، بیزاری کا اظہار کر دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جو شخص کاہن کے پاس گم شدہ شے کا حساب کتاب لگوانے کے لیے گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3198 نمبر حدیث کے اندر سیدنا قتادہ تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول لیا ہے، امام بخاری نے تعلیقاً لیا ہے، اس کی پوری سند ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ وہ قتادہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے ستاروں سے اس آسمان دنیا کو مزین کیا ہے، یہ خوبصورتی کا باعث۔ نمبر 2، رجوما للشیاطین، اسی آیت میں آتا ہے ہم نے شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ بنایا ان کو۔ نمبر 3 جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 97 میں آیا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتٍ، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور سمندروں میں اندھیروں کے اندر راستہ تلاش کرو۔ نارتھ سٹار کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں نا، نارتھ سٹار کی طرف اگر آپ کا بایاں کندھا ہونا تو آپ کے سامنے مشرق ہوتا ہے اور بالکل پیچھے مغرب، اور رائٹ کے اوپر جنوب، اور نارتھ سٹار تو ہوتا ہی نارتھ میں۔ تو یہ آپ دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں اور نارتھ سٹار آپ لوکیٹ کرتے ہیں، وہ جو سٹارز کی مختلف بنی ہوتی ہیں شکلیں، دب اکبر ہم اسے کہتے ہیں، وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قتادہ کہتے ہیں ان 3 چیزوں کے علاوہ جس نے بھی علم نجوم کے حوالے سے کوئی بیان کیا تو وہ غلطی پر ہے اور اس نے اپنی عمر کا حصہ ضائع کر دیا۔ انہوں نے کہا قرآن و سنت میں صرف یہ 3 چیزوں کا تعلق ہے ستاروں کے ساتھ۔ نمبر 1 آسمان کی خوبصورتی، نمبر 2 شیاطین بھگانے کا ذریعہ، موسٹ اپروپریٹ جو ہے وہ سورۃ الحجر میں آیا ہے کہ شہاب ثاقب ہم مارتے ہیں جنات کے اوپر جب وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس کے ذریعے راستے اندھیری رات میں معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے سوا اگر کوئی کرتا ہے اپنی عمر ضائع کر رہا ہے، جس طرح ہمارے مفتی صاحب نے اپنی عمر ضائع کی ہے، اس کو کورونا کے ساتھ لیٹ کیا، پتہ نہیں کیا کیا، سریا ستارہ کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ اسی طریقے سے یہ جیسے مطلب آؤٹ آف کنٹیکسٹ لوگ چیز پیش کرتے ہیں۔ ہمیں کسی نے یہاں اکیڈمی میں ایک دفعہ حدیث بھیج دی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں۔ میں نے کہا یار اس طرح کی تو کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری کھولی تو عبداللہ بن عباس کا یہ قول تھا کہ وہ نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نکاح جو ہے نیکی کا کام ہے، اور جو سب سے بہترین شخص تھا نا اس کی اتنی زیادہ اس نے نکاح کیے ہوئے تھے، یعنی نبی علیہ السلام نے بھی نکاح کیے ہیں۔
تو آپ علیہ السلام چونکہ انسانیت میں سب سے بہترین ہے، تو آپ نے جو عمل کیا ہے نا وہ بہتر ہے، تو اس نے اس کو وہ اور طرح بیان کیا کہ جو سب سے زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اے وہی کیتا ہے انہوں نے سریا ستارے نال کوئی اور شاید ریلیٹ کرتی ہے، حالانکہ وہ تو موسم کے آنے کی خبر تھی 12 مئی۔ ویسے 12 مئی پاکستان کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے، سینکڑوں لوگ مرے تھے، آپ کو پتا ہے 12 مئی میں 2007 کے اندر کراچی میں ایک سابق فوجی ڈکٹیٹر جو اس وقت موت کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے ایک بیماری میں، اس نے قتل عام کروایا تھا صرف پولیٹیکل گین کی خاطر۔ تو 12 مئی تو پاکستان میں آفت آئی ہوئی ہے، اور جو اس طریقے سے آفتیں بگا رہے ہیں تو سر پولیو آفت نہیں ہے؟ 12 مئی آگے گزر جاتی ہے ہر دفعہ ڈینگی ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے۔ یہ اب میں آپ کو اینٹی وینم پھکی الزامی جواب بھی سازت دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے جاتا ہے، اور وہ دلیل دے رہے ہیں جو امریکہ نے بھی اناؤنسمنٹ کیا، امریکہ نے تو کئی دفعہ ڈیٹس بدلی ہیں، ابھی اس 14 کی دی ہے نا ڈیٹ، انہوں نے اب اور بھی آگے دے دیں گے، پھر کیا کرو گے تسی؟ تو اللہ نہ کرے کہ گوروں کو اردو آئے اور آپ لوگوں کو انگلش آئے کہ ان کو آپ لوگوں کی یہ باتیں پتہ چلیں تو الٹا اسلام کی بدنامی کا باعث بنے۔ اسلام کی کہانیت کیا ہے کہ اس کی وجہ سے تو اسلام کو یہ لوگ مشکوک بنا رہے ہیں اپنی غلط انٹرپریٹیشن کے ذریعے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کاہنوں کا علم کوئی شے نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات وہ ایسی پریڈکشن کرتے ہیں وہ واقعی پوری بھی ہو جاتی ہے پیش گوئی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو احکامات دیتا ہے، فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں تو وہ احکامات آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تو بعض اوقات شیاطین ان کے قریب ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ وہ بھی سن لیتے ہیں، پھر اس میں اپنی طرف سے چیزیں ملا کے کاہنوں کو بتاتے ہیں، اور کاہن جو ہیں وہ 100 قسم کے جھوٹ، یہ الفاظ ہیں کہ 100 ٹائم اس میں جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، کچھ بات ٹھیک بھی ہوتی ہے، زیادہ تر غلط باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر شہاب ثاقب پھینکتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الحجر میں بھی آیت نمبر 18 کے اندر موجود ہے، میٹرائٹس جنہیں ہم کہتے ہیں۔ ان کی سائنٹیفک ریزن اپنی جگہ ہے، لیکن سائنس بس یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ یہ فزیکل فینومین آف نیچر ہے۔ ان سے اگر پوچھے نا کہ اس ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں، کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس لمحے کون کا ستارہ جو ہے وہ ٹوٹ کے اس کا ٹکڑا وہ فلاں جگہ پہ، وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا ہے۔ تو جتنی سائنٹیفک چیزیں ہیں فینومینا، ان کے پیچھے الٹیمیٹلی ریزن گاڈ ہوتی ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ زلزلہ آتا ہے تو سائنسدان بس ادھر آ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ ان سے آگے پوچھ لیں کہ یہ کس وقت ڈسٹرب ہونی ہے اور کیوں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، اس کی ریزن کیا بنے گی، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومین آف نیچر۔ بلکہ سائنس تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہے کہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے، ہم تو فزیکل ورلڈ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ فزیکل ورلڈ میں ہو رہا ہے نا، یہ کون سی ڈیوائن سورس چلا رہی ہے، کون سی سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم اتھارٹی چلا رہی ہے، یہ ہمارا کوشچن نہیں ہے، حالانکہ اصل کوشچن تو وہی ہونا چاہیے۔ سائنس تو صرف یہ ڈسکوریز کرتی ہے۔ سائنس نے ڈسکور کیا کہ جی سورج جو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، ویسے تو نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ، اور اس میں ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ساری انفارمیشن نے سورج کو پیدا نہیں کیا۔ سورج کو سمجھنے کے لیے ایکویشنز ہیں، یہ فزیکل لاز ہیں، ان لاز نے نہیں پیدا کیا۔ انڈے میں سے چوزا نکلا ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے، تو کیا اس انفارمیشن کا یہ مطلب ہے کہ اس انفارمیشن نے انڈا بنایا ہے؟ نہیں، انڈے کو سمجھنے کے لیے، چوزے کو سمجھنے کے لیے انفارمیشن ہے، بنانے والا تو اللہ ہے۔ تو ستاروں کا علم کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور جا کے ان سے کاہنوں سے حساب کتاب لگاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی جو ہے نا وہ حساب کتاب لگوا رہے ہوتے ہیں، اس قسم کے حساب کتاب نہ آپ لگوایا کریں، اور وہ تکے لگاتے ہیں، تکے پورے ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں تو آپ ہر قسم کا تکے یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے، یہاں پہ حالات و واقعات تو کسی وقت بھی بگڑ جاتے ہیں، کسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیسے پتہ چل گیا، کیسے کر دیا۔ تو میں پھر ان کو آخری جواب یہی دے سکتا ہوں کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں ایک سبجیکٹ ہے مشین ڈیزائن، اس کا ایک فارمولہ کسی بزرگ کو، کسی کاہن کو، کسی صاحب کشف کو، سارے اب یہ ہو گئے نا، کسی استدراج والے کو لکھ کے دیتا ہوں، وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے۔ دل کا حال چھوڑ دو، دیکھ کے، صرف پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، سمجھانا تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے۔
دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. سمجھانا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو آ جائے, پھر کر لیتے ہیں چیک, لکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے, میڈیا کو بلا لیتے ہیں تو مان لیں گے آپ کو. ویسے تو ساری کے ساری ویڈیوز دیکھ کے آپ کے اندر سے ایک ہی بات نکلے گی کہ واقعی یار مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور یہ مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا, اس میں آلموسٹ 50, وہ سمجھ لیں 50 قسطیں تو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں نا, 50 ٹاپکس ہیں. اب تو نیا بھی عرض کر دیا اس میں جی. اسی کا ایک نیا ورژن آیا ہے. وہ ایک بزرگوں نے ہمارے بعد میں کہا تھا نا کہ جی اس کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے, بابے کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے, اس کا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے. تو اسی سے ہی یعنی ایک چیز پک ہوئی کہ یار یہ جو ہم کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو اسی قافیے کے اوپر ایک اور شعر بھی بن جاتا ہے اس اعتبار سے کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, سنی بھی کہتے ہیں, شیعہ بھی کہتے ہیں, اور آف شوٹ صاحب لے لیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سب کے سب کہتے ہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. یہ کتابوں کا جہاں. تو بہرحال ان ساری چیزوں کی بعد آپ کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی سر؟ کرونا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کرونا کو آپ سائنٹیفکلی لے کے چلیں, اپنی احتیاط کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ کی طرف رجوع لے کر آئیں روحانی طور پہ, انشاءاللہ تعالیٰ ستے خیر ہیں. زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ہر سال 200 سے زیادہ وائرسز آ کے مختلف قسم کی نزلہ زکام کی بیماریاں پھیلا کے اللہ کے فضل سے کروڑوں لوگوں کے اوپر اٹیک کر کے ان کا کوئی نقصان پہنچائے بغیر واپس چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر اینٹی باڈیز اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں کہ وہ امیونٹی سسٹم ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے. تو ادروائز اگر آپ کسی کو ویسے مارنا چاہتے ہیں تو اس کو کرونا کہہ کے بے شک مار دیں تو وہ مر جائے گا, وہ تو بالکل مر جائے گا. میں نے آپ کو اپنے آفس کا واقعہ بتایا کہ وہ غلط رپورٹ بن گئی کہ اس کے گردے فیل ہوئے ہیں, تو 1 مہینے کے اندر آلموسٹ 25-30 کلو وزن اس کا کم ہو گیا, حالانکہ اس کو کچھ بھی نہیں تھا. بعد میں رپورٹ غلط تھی, وہ ٹھیک ہو گیا. بلکہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے اگلے دن بتایا, وہ کہتے ہیں یہ بالکل جینون واقعہ ہے. یورپ یا امریکہ میں ایک شخص کے بارے میں جس کو ڈیتھ پینلٹی تھی, تو اس کے اوپر انہوں نے تجربہ کرنا تھا کہ یہ جو آپ کے سینسز کی جنگ ہے, یہ کیسی جنگ ہے کہ انسان اگر اپنے نروز کنٹرول نہ رکھ سکے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بجلی کے جھٹکے سے یا زہر کا ٹیکہ لگا کے نہیں ماریں گے, کوبرا سانپ ڈسوا کے تمہیں ماریں گے. اس کی آنکھوں پہ انہوں نے پٹی باندھی اور 2 کامن پن ہیں, وہ 2 دانت ہوتے ہیں نا کوبرے کے, اس کے کمر پہ نا اسی فاصلے پہ رکھ کے ایسے چبوئے, وہ مر گیا کامن پنوں سے. جس طرح ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انڈیا کے خلاف جب بھی کھیلتی ہے میچ ہار جاتی ہے, کیونکہ وہ پہلے ہی لوزر ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے نہیں ہم جیت سکتے. تو یہ ساری نروز کی گیم ہے. ٹھیک ہو گیا.